السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جرائم کی عالمی عدالت نے فلسطینیوں کی مبینہ نسل کشی میں ملوث اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سمیت دیگر اعلیٰ حکام کے وارنٹ گرفتاری طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ANC کی رپورٹ کے مطابق پروسیکیوٹر نیشنل کرمنل کورٹ کریم خان نے کہا کہ جنگی جرائم پر اسرائیلی وزیر دفاع کے وارنٹ بھی مانگے جائیں گے۔ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے وارنٹ بھی جاری کیے جائیں گے۔ چیف پروسیکیوٹر نے کہا کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے وارنٹ گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ غزہ میں 7 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کرنے کے معاملے پر اقوام متحدہ کی عدالت وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو، وزیر دفاع گیلانڈ اور IDF چیف لیفٹیننٹ جنرل ہیرزی ہیلیو سمیت سینئر سیاسی اور فوجی اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتا ہے۔ ان خدشات پر چند روز قبل متعدد امریکی سینیٹرز نے جرائم کی عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو سمیت دیگر اعلیٰ حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہے۔ 1 ڈزن امریکی ریپبلکن سینیٹرز نے عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کو اعلیٰ اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری جاری نہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ارسال خط میں کہا تھا کہ اسرائیل کو نشانہ بناؤ اور ہم تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ اس طرح کے اقدامات غیر قانونی اور بلا قانونی بنیاد ہیں، اور اگر ایسا کیا گیا تو اس کا نتیجہ تمہارے خلاف اور تمہارے ادارے کے خلاف سخت پابندیوں کی صورت میں نکلے گا۔ سینیٹرز نے خط میں الزام لگایا تھا کہ ICC اسرائیل کو اپنے خلاف ایرانی حمایت یافتہ جارحیت کرنے والوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے جائز اقدامات کرنے پر سزا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ در حقیقت آپ کے اپنے الفاظ میں آپ نے 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد اسرائیل میں حماس کی جانب سے ظلم کے مناظر دیکھے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ملک کے وزیر خارجہ اور کئی دیگر عہدیدار آج پیر کے دن مردہ پائے گئے۔ ان کا ہیلی کاپٹر ملک کے شمال مغرب میں کوہر زدہ پہاڑی علاقے میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب مشرق و سطح میں اسرائیل حماس جنگ کے باعث حالات غیر یقینی ہیں۔ 63 سالہ ابراہیم رئیسی نے اپنے ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کی نگرانی میں گزشتہ ماہ اسرائیل پر ڈرون و میزائل حملہ کیا تھا، جس کی سابق میں نظیر نہیں ملتی۔ ان کے دور حکومت میں ایران نے یورینیم آفزودگی کو اسلحہ سازی کی سطح تک بڑھایا، جس سے مغرب کے ساتھ ایران کی کشیدگی بڑھ گئی۔ تہران نے یوکرین جنگ میں بم سے لیس ڈرون روس کو سربراہ کیے تھے۔ آیت اللہ علی خامنہ ای نے اعلان کیا کہ ایران کے نائب صدر محمد مغبر ملک کے کارگزار صدر ہوں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ہیلی کاپٹر کو پیش آئے حادثے پر اسرائیل کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ANC نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے بتایا کہ ایران میں ابراہیم رئیسی کو پیش آنے والے ہیلی کاپٹر حادثے میں اسرائیل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ خبررساں ANC کے مطابق اسرائیلی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہم ملوث نہیں ہیں۔ واضح ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ گزشتہ روز طبرس شہر سے 100 کلومیٹر دور پیش آیا تھا۔ حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر میں ایران کے وزیر خارجہ حسین عبداللہیان، گورنر اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے ترجمان سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی سوار تھے۔ ایرانی میڈیا نے ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین عبداللہیان اور گورنر طبرس کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی بھی جائے حادثے سے مل گیا ہے، جسے محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ صدر ایران ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت پر دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علی نے ایرانی مذہبی رہنما علی خامنہ ای کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اس افسوسناک دن پر میں اللہ تعالیٰ سے دوست اور برادر ایرانی عوام کے لیے صبر و جمیل کا خواہاں ہوں۔ ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں اور مرحومین کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یورپی یونین کے صدر چارلس میشل نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یورپی یونین ہیلی کاپٹر کے حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ عبداللہیان کے ساتھ ساتھ وفد کے دیگر ارکان اور عملے کے ارکان کی موت پر دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ ان کے ملک میں 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا اور پرچم نیچے کر دیا گیا ہے۔ روسی صدر پوٹن نے ایرانی مذہبی رہنما علی خامنہ ای کو ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت پر تعزیتی ٹیلی گرام بھیجا ہے۔ پوٹن نے کہا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی عوام کے ساتھ ہونے والے عظیم سانحے میں جانی نقصان پر ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ روس کے سچے دوست کی حیثیت سے رئیسی نے دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہم سائیگی کے تعلقات کے فروغ کے لیے ایک انمول ذاتی تعاون کیا۔ ہماری ممالک
تعلقات کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح تک بڑھانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی. مجھے کئی بار رئیسی سے ملاقات کرنے کا موقع ملا اور میں انہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. صدر ازبکستان اور صدر قزاقستان نے بھی ایران کو تعزیتی پیغامات بھیجے اور دلی افسوس کا اظہار کیا. پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی اس موقع پر افسوس کا اظہار کیا. قومی پرچم کو بھی نیچے کر دیا. صدر مملکت پاکستان آصف علی زرداری نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر حکام کی ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے دلی تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کے لیے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. شہباز شریف نے کہا کہ صدر ایران پاکستان کے بہت اچھے دوست تھے. اس دکھ کی گھڑی میں برادر ملک ایران سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آج ملک بھر میں ایرانی صدر و وزیر خارجہ کی وفات پر یوم سوگ منایا جائے گا. ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پیر کو ایران میں آذربائیجان کی سرحد کے قریب ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. صدر ایران رئیسی کے انتقال کی تصدیق ہونے کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا: اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے افسوسناک انتقال پر گہرا دکھ اور صدمہ پہنچا ہے. ہندوستان ایران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ان کے اہل خانہ اور ایرانی عوام کے ساتھ میری دلی تعزیت. ہندوستان دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ہندوستان نے آج پیر کے روز ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی اور ملک کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کی یاد میں 21 یعنی منگل کو ایک دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے. ہندوستانی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یوم سوگ منگل کو ان تمام عمارتوں پر قومی پرچم کو نیچے رکھا جائے گا جہاں قومی پرچم باقاعدگی سے لہرایا جاتا ہے اور اس دن کوئی سرکاری تقریب نہیں منعقد کی جائے گی. ابراہیم رئیسی اور عبداللہیان ان 9 افراد میں شامل تھے جو ان کے ہیلی کاپٹر ایران کے پہاڑی شمال مغربی علاقے میں اس وقت گر کر تباہ ہو گیا جب وہ خطے میں مشترکہ منصوبوں کا افتتاح کرنے کے بعد آذربائیجان کی سرحد سے واپس آ رہے تھے. نیپال کے وزیر اعظم دہل نے دسمبر 2022 میں دوبارہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پیر کو چوتھی بار ایوان نمائندگان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. دہل نے اپوزیشن نیپالی کانگریس کی مخالفت کے درمیان اعتماد کا ووٹ حاصل کیا. نیپالی کانگریس نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ رابی لامچھا نے کے خلاف کوآپریٹو سوسائٹیوں میں جمع رقم کے غبن میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر تحقیقاتی کمیٹی کا مطالبہ کر رئی ہے. ایوان زیری کے اسپیکر دیوراج نے کہا کہ 158 ارکان پارلیمنٹ نے اعتماد کے ووٹ میں حصہ لیا جن میں سے 157 نے اعتماد کے ووٹ کے حق میں ووٹ دیا جو کہ ایوان میں موجود کل ارکان اسمبلی کی اکثریت ہے. نیپال کے 275 رکنی ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے 138 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت کافی ہے. راشٹریہ جنتا پارٹی نیپال کے گزشتہ ہفتے مخلوط حکومت سے باہر ہونے کے بعد یہ 30 دنوں کے اندر ووٹ کی ضرورت تھی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ نومبر 2022 میں نیپال کے عام انتخابات میں ایوان زیری میں کسی بھی جماعت کو اکثریت نہیں ملی تھی اور دہل نے اسی سال دسمبر میں تیسری بار مخلوط حکومت کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا اور اس کے بعد سے ان کے پاس الگ الگ جماعت کے اتحادی تھے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے آج پیر کو صدر ابراہیم رئیسی کی یاد میں 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے جو ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے. خامنہ ای نے مشرقی آذربائیجان صوبے میں ہوئے حادثے میں رئیسی اور دیگر اہلکاروں کی ہلاکت کے ایک دن بعد ایک سرکاری بیان میں کہا: میں 5 روزہ عوامی سوگ کا اعلان کرتا ہوں اور ایران کے پیارے لوگوں سے تعزیت کرتا ہوں. ایران کی سرکاری خبررساں NC ارنا کی خبر کے مطابق خامنہ ای نے نائب صدر محمد مخبر کو قائم مقام صدر مقرر کیا ہے اور رئیسی کی موت کے بعد انتخابات کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ 50 دن کا وقت دیا گیا ہے. سعودی عرب میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وفد کی موت پر افسوس کا اظہار کیا. سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے قائم مقام صدر محمد مخبر کو تعزیتی مکتوب روانہ کیا. سعودی قیادت نے اپنے مکتوب میں کہا ہے کہ ہمیں صدر ابراہیم رئیسی کی وفات کی افسوسناک خبر ملی ہے. ہم آپ سے اور ایرانی عوام کے علاوہ متوفین کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں. ہم اللہ سے ان کے لیے مغفرت اور رحمت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں. سعودی وزیر پانی، زراعت و ماحولیات انجینئر عبد الرحمن الفضلی نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سب سے اہم پانی کا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پانی کا تحفظ سب کے لیے انتہائی اہم ہے. سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق سعودی وزیر نے انڈونیشیا کے صوبے بالی میں ورلڈ واٹر فورم میں
ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نیابت میں جانے والے وفد کی سربراہی کی۔ سعودی وزیر ماحولیات نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ موسمی تبدیلیوں کے نتیجے میں آبی وسائل کو اہم چیلنجز درپیش ہے جن سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر تعاون ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مملکت نے پانی کے تحفظ کے حوالے سے عالمی سطح پر اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے، اس بارے میں اپنے تجربے کو G20 میں بھی پیش کیا۔ الیکٹرانک پلیٹ فارم اور دیگر انیشیٹو پیش کیے جانے میں انٹرنیشنل واٹر آرگنائزیشن قائم کرنا شامل ہے تاکہ عالمی سطح پر اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ سعودی ایئر لائنز اور عدیل ایئر لائنز نے ایئر بیس کے ساتھ 105 طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ سعودی ایئر لائن کی تاریخ کی سب سے بڑی خریداری ہے۔ یہ بات سعودی گروپ کے سربراہ ابراہیم امن نے ریاض میں ہوابازی کے مستقبل کے متعلق منعقد فورم سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ایئر لائنز معاہدے کے تحت پہلا طیارہ 2026 میں وصول کرے گا، جبکہ آئندہ 5 سالوں کے دوران انتہائی جدید طیارے بھی وصول کیے جائیں گے۔ ایران کے 8ویں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے پر ترکیہ سے بھی تعزیتی پیغامات بھیجے گئے۔ ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر خورتلموش نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں المناک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے صدر ایران ابراہیم رئیسی کی مغفرت کا دعا گو ہوں اور ان کے لواحقین، خاندان، دوست اور برادر ایرانی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں۔ اسی حادثے میں جاں بحق ہوئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور دیگر حکام کی ہلاکت پر مجھے دلی افسوس ہے۔